الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ الصالحین میں تیسرا باب صبر کے نام پر لے کر آئے ہیں، باب الصبر۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ ان کا سلوک کی احادیث بیان کرنے سے پہلے کچھ آیات اس باب سے متعلقہ ذکر کرتے ہیں۔ تو صبر سے متعلقہ تقریباً قرآن مجید میں 90 سے زائد مرتبہ مختلف انداز میں اس کا ذکر ہے۔ تو کچھ آیات جو صاحب کتاب اس باب کی شروع میں لے کر آئے، تو پہلی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے مومنو صبر کرو اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ کہ صبر کرنا ہے کس نے مومنین کی یہ خاصیت ہے، خصلت ہے، اور اس لیے انہی سے خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں کی جماعت، اے ایمان والو صبر کرو۔ اور دوسری آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان کہ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے مختلف طریقوں سے، یا تو پھر خوف کی صورت میں یا پھر بھوک کی صورت میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال میں کمی کر کے، اسی طرح جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن ان آزمائشوں پر جو پورا اترے گا، اگر اس پر آزمائش کسی بھی صورت میں خوف ہے، اس صورت میں ہے، یا پھر بھوک کی صورت میں ہے، یا پھر کسی بھی چیز میں کمی ہے، چاہے وہ جانوں کی کمی ہے یا مال کی، اس پر حالات تنگ آ گئے ہیں، تنگ دستی ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر، تقدیر پر راضی رہتا ہے۔ نفسوں میں کمی ہوئی، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اس کی اولاد میں سے جو کہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا، تو اس نے اللہ کی رضا پر راضی ہوا، اس قدر پر، اس تقدیر پر جو اللہ نے لکھ دی تھی، اس پر کسی قسم کی غلط جملے اور آواز، غلط الفاظ استعمال نہیں کرے، بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب ہم ان کو آزمائیں گے مختلف صورتوں میں، خوف ہوگا، جو بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان صابروں کو، ان صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا اجر دے گا بغیر حساب کے۔ ایسے نہیں کہ حساب و کتاب ہوگا، اتنے پرسنٹ اتنا صبر کیا تھا تو اتنا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے انتہا، جس کا حساب نہیں ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا بدلہ بے انتہا دوں گا، تو انسان پھر تصور میں لائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز دی جا رہی ہے جو بے انتہا ہے، تو پھر وہ بے انتہا کتنا ہوگا جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ پھر وقال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا، بلا شبہ یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائیں گے، کبھی جانوں کی کمی کر کے، کبھی مال کی کمی کر کے، کبھی مختلف حالات اس پر، خوف یا اور مختلف عجائب اس پر جب نازل ہوں گے، مشکلیں، تکلیفیں، تو جب وہ صبر کرے گا تو یہ کوئی عام کام نہیں ہے، آسانی نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی صورت ہو، تکلیف کی صورت، مصیبت کی، جب اس پر وہ صبر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ خود فرما رہے ہیں اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا ہمت والا کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی مشکل، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو پھر مجھ سے مدد طلب کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو،
اگر انسان صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد طلب کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کے ساتھ جب وہ اس کو مصیبت آئی ہے، اس مصیبت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پریشانی کو، اس تکلیف کو کم کر دیتے ہیں اور اس کو بے انتہا اس کا نعمت بدل عطا کرتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور فرمایا اور ہم تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بعض اوقات آزمائش اتنی بڑی ہوتی ہے کہ جان تک چلی جاتی ہے، لیکن جس نے اللہ کی اس تقدیر پر صبر کیا، اف تک نہ کیا، اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا، تو بے شک وہ نوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب۔ پھر انسان جب ایمان لے کر آئے، مومن ہو، کلمہ پڑھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں کلمہ پڑھ لیے ہے، اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، اب انہیں کسی طرح کا آزمائش پر نہیں آئے گی۔ آزمائش مومن کی پہچان ہے، کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا اس کا قریبی ہوگا اتنا زیادہ آزمائے گا۔ اگر آپ نبیوں کی زندگی ان پر نظر دوڑائیں تو شاید اتنی تکالیف، مسائل، اتنی پریشانی کسی کو نہیں آئی ہو، کیوں؟ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب ہوگا، چہیتا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتے۔ اگر انسان نعوذ باللہ ہم جیسا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کس حد تک صبر کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور اللہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا مومن بندہ پھر جائے، تو اس لیے اس کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ استطاعت کے مطابق ہوتی ہے۔ اور بے شک جو اس آزمائش پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، وہ کسی بھی صورت میں آئی ہے، اللہ کی اس رضا پر، اس تقدیر پر راضی رہا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو بغیر حساب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اجر ہے وہ کوئی عام اجر نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ آخر میں اس کا حساب دیا جائے گا، یا یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں اس کے مدے مقابل میں ایسی چیز دے دوں گا کہ جس کا وہ صبر نہیں کر سکتا، بلکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان دنیا و اخروی اس کے لیے حساب ہے، اجر ہے، اس کا نعم البدل ہے۔ لیکن ہر اس شخص کے لیے جو ان آزمائشوں پر، پریشانیوں پر، تکالیف پر صبر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی صابرین اور شاکرین میں سے بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔